کیا کبھی آپ نے سوچا ہے رات کے اندھیرے، حسد کی آگ اور نظر بد سے آپ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ ایک ایسی صورت جو ہر شیطانی وار کا جواب ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں سورہ فلق کا راز جانتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز دوستوں، خوش آمدید آپ سب کا ورس وائب چینل پر۔ چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز دعاؤں سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں قرآن بولتا ہے دل سنتے ہیں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی صورت کی جو ہمیں ہر قسم کے شر، جادو، حسد اور اندھیرے سے بچاتی ہے، اور وہ ہے سورہ فلق۔ تو آئیے اللہ کی اس خاص پناہ میں داخل ہو جائیں۔ سب سے پہلے سورہ فلق کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ تشریح: سورہ فلق مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 20ویں نمبر پہ ہے، اور ترتیب کے حساب سے یہ 113 ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی متعدد احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو حابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 5016 حدیث نمبر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔
یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک دانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی، سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2189 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے، پہلے سر، چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5017۔ سورہ فلق کے معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2، اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنے کچھاروں سے اور مضی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غاسق مطلب رات، وقب مینس داخل ہو جا یعنی چھا جانا۔ آیت نمبر 4، النفاسات مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے معنی نفوس کے ہیں، یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ حسد، آیت نمبر 5۔ حسد یہ ہے کہ حاسد محسوس سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دوستوں، سورہ فلق صرف چند آیت پر مشتمل ہے، مگر اس میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی حفاظت چھپی ہوئی ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے شر سے بچنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کی پناہ چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ روشنی اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریے گا اور ہمارے چینل ورس وائب کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہم قرآن کی مزید امپورٹنٹ باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور قرآن سے جڑتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔